اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرزا انجینئر کا فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے اور علماء حق جو ہیں اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ شخص اتنا چالاک ہے کہ یہ کبھی جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں بیٹھتا ہے، وہ ویڈیوز بناتا ہے اور اپنے آپ میں جو ہے لنتنانی ان کی جو ہے وہ ہانکتے ہیں یہ، اور بڑائی تو آپ سنیے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، مطلب 1400 سال کے عرصے میں اگر دین کا کوئی کام ہوا ہے تو یہ مرزا انجینئر صاحب نے کیا ہے، باقی تو کسی سے کوئی کام نہیں ہوا۔ بلکہ کام کیا ہوا، یہ شخص اس قدر گستاخ ہے کہ یہ اکابر بزرگوں کو جن کی خدمات سے پورا چہاردار سب طرف جو ہے مطلب ان کا وہ پھیلا ہوا ہے، ان کا کام پھیلا ہوا ہے، اور اس کی روشنی اور ان کے انوار جو ہے وہ جھلکتے ہیں اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، ان کا کام جو ہے ہم دیکھتے بھی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے بالکل بے دھڑک جو ہے کسی کو بھی اس اسٹیج میں لا کر وہ بات کرتا ہے جیسے وہ تو ان کے بس یارانہ تھے، انہی کی گلی کوچے میں کھیلنے والے، یہ کسی کو اس نے بخشا نہیں ہے۔ تو خاص طور سے ہے تو بہت سارے عنوان پر یہ جو ہے بات کرتا ہے، لیکن میں اس وقت جو ہوں بات کرنا چاہتا ہوں تصوف پر۔ یہ شخص تصوف کا منکر ہے تو بہت سارے لوگ، لیکن وہ ادب کے دائرے میں ہی بات کرتے ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی۔ یہ شخص جاوید احمد غامدی کا بھی جو ہے یہ مرید ہے، اور ان کو بڑا، چونکہ جاوید احمد غامدی بھی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ عقائد ہیں اس سے انحراف کیا ہوا ہے انہوں نے بہت سارے معاملات میں، تو وہ بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک شائستگی ہے اور ایک تہذیب ہے۔ انجینئر میں کوئی شائستگی ہے ہی نہیں، یہ بالکل بے ادب اور گستاخ ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی گستاخ ہو۔ بڑوں کے تعلق سے جب بات کر رہا ہو تو اس کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے یہ شخص کو پتہ نہیں ہے، اور بے دھڑک جو ہے یہ کرتا ہے، جیسے اس کو لگتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر علم کا ایک ایسا دروازہ کھل گیا ہے جو آج تک کسی پر کھلا نہیں۔ ارے بے وقوف، تمہارا علم ہی کیا اور کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ بکواس کے سوا تمہارے پاس ہے کیا؟ تم نے کون سی علمی کتاب جو ہے لکھی ہے جو پوری دنیا میں جو ہے جس نے یہ کر دیا ہو؟ ابن عربی پر یہ شخص جو ہے وہ تنقید کرتا ہے، ارے ابن عربی کے تو عین تک تمہاری پہنچ نہیں ہے۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ لکھا، فصوص الحکم لکھا، ان سب کتابوں تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، اس کو پڑھ کر تم سمجھ نہیں سکتے، اس ٹکر کی کتاب کیا لکھو گے تم؟ ہے تمہارے اندر جرت؟ تصوف کی پر تم بات کرتے ہو کہ یہ ایسا ہوا رہے۔ تصوف ہر علم جو ہے وہ اپنے ماہرین پیدا کرتا ہے، اور اس کی ایک الگ ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قانون کا مطلب پڑھائی کر رہا ہے یا اس فیلڈ میں ہے تو یہ ڈاکٹر کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے دخل دے اور اس میں تبدیلی کی بات کرے۔ اسی طریقے سے ہے، اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے اور اس کی پڑھائی کر رہا ہے تو کیا کسی وکیل کو، کسی قانون دان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے کام میں اور اس کے علم میں وہ دخل دے اور وہ تبدیلی کا خواہ ہو؟ بالکل اس کو نہیں۔ اگر تبدیلی کرنا بھی ہے تو وہ اسی فیلڈ کا آدمی ہی کرے گا۔ جب وہ ماہر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اجتہاد کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے اوپر، تو اسی فیلڈ کا آدمی ہی اس میں کچھ تبدیلی کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ تصوف میں بھی ایسا ہے۔ تصوف جو ہے ابتدائی زمانے میں وہ کچھ تھا، پھر بعد میں بہت کچھ تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ جو لوگ تصوف میں واقعی میں جس کو پیر کامل ملا ہوا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ جانتے ہیں ان سب باتوں کو کہ بھائی کس طریقے سے تبدیلی ہوتی ہے تصوف کے ذکر اذکار میں، اس کے کام میں، چونکہ مقصود تو ایک ہی ہے۔ مقصود ہے کہ آدمی جو ہے اخلاق حسنہ کا حامل اور اخلاق رذیلہ جو اس سے دور ہو جائیں، اس کے نفس کا جو ہے تزکیہ ہو جائے۔ مقصود ایک ہے، لیکن طریقے حالات اور دور کے مطابق بدلتے رہتے۔ جسٹ لائک مطلب جو ہے وہ میڈیکل لائن میں آپ دیکھ لیجئے کہ علاج کا طریقہ شروع میں کیا تھا، پہلے آگ سے وہ داغا جاتا تھا اور مختلف طریقے کے علاج تھے، پھر کتنا بھی ڈیولپ کر گیا۔ تو تصوف میں بھی ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہ مختلف طرح کی تبدیلی کرتے رہتے ہیں انسانی نفس کے تزکیہ کے لیے۔ یہ ایک علم ہے باقاعدہ، اس کو آپ وہ جو ہے ایک ایک طریقے کو، کہ آپ یہ ڈاکٹری میں جو آپریشن ہوتا ہے جو طریقے، اس کا آپ قرآن اور سنت سے دلیل لاتے ہیں
نہیں، بس اپنا دیکھ لیتے کہ علاج کا حکم ملا ہے کہ علاج کرواؤ جسم کا، تو بس یہ ہے طریقے جو ہے وہ خود جو ہے نکالو اس تجربات سے. تو مشائخ جو ہیں تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ، روحانی بیماریوں کا علاج کے لیے ان کے ماہرین ہیں، یہ مشائخ ان کے ماہرین ایکسپرٹس ہیں ان کے، اور وہ اس کا علاج جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، اس کے ماہرین کرتے ہیں. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم تبدیلی کی بات کرو؟ کسی کوئی پوچھتا ہے تم سے تو وہ کہتے ہو کہ میں تصوف میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو زہد کا جو پہلو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. ارے تمہاری بات کیا، تمہاری اوقات کیا کہ تم یہ پورے تصوف کے، تمہاری یہ تنقید جو تصوف پر ہوتی ہے، جانتے ہو کہ کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کی زد میں آتے ہیں. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں تھے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں تھے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو ہے تمام بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر، یہ سب جو ہے ان کے سامنے کچھ نہیں ہے کوئی. ارے بھائی تصوف اگر کوئی چھوٹی کچھ غلط ہوتا ہے اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ ان کا بوریا بستر کیوں اٹھائے ہوئے تھے اتنے بڑے بڑے عالم؟ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھی کہ علم کا کس انتہا تک جو ہے حجت اللہ البالغہ دیکھی، اور یہ کس ٹکر کی تم نے کتاب لکھی ہے بھائی؟ تم نے حجت اللہ البالغہ کے ٹکر میں ہے تمہاری اوقات کہ تم یہ کوئی کتاب لکھ سکو؟ کچھ نہیں. جس پر بھی بس تم وہ کہ حضرت جنید بغدادی کی بات ایسے کرتے ہو جیسے وہ تمہارے جو ہیں وہ لنگوٹیا یار ہو. یہ ہے گفتگو کا طرز اور ان کی خدمات کا جو ہے ادراک. تم نے ایک بالکل دفتر کھول لیا اور اپنی زبان وہ چشتی رسول اللہ، ارے تم کیا جانو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول، یہ کیا ہوتا ہے تصوف میں؟ یہ تو وجدانی معاملات ہیں نا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ارے بھائی نامردوں کو کیا معلوم کہ لذت جمع کیا چیز ہے. تو تمہاری اوقات یہی ہے، تمہارے اندر تو روحانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمہیں تو کسی منزل اور مقامات کا کچھ پتہ ہے ہی نہیں، تم تو کسی پیر کامل کو پکڑے نہیں اور یہ منازل طے کیے نہیں، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. تو تمہیں یہ سب جو ہے وہ بکواس لگتا ہے اور یہ جھوٹ لگتا ہے. لیکن جب تم آؤ اور احوال سے گزرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا ہے. یہ کہ ابن عربی نے جو ہے اپنی کتاب فتوحات مکہ میں مختلف چیزیں لکھی ہیں، وہ بندے کے ساتھ اس کے احوال ہوتے ہیں، اس پر وارد ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب وہ پار کر جاتا ہے تو حالت سا میں آ جاتا ہے، پھر وہ بالکل عام سا ہے. لیکن جب وہ سلوک طے کر رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف احوال سے گزرتا ہے، اس کے مختلف معاملات ہیں. تو یہ بات تم کو وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے نا. تم فتوحات مکہ کی بات کرتے، ارے تم پڑھ کے اس کو سمجھ نہیں سکتے. تمہاری اردو دانی صرف تم کو تو صرف اردو ہی کتاب آتی ہے، ترجمہ پڑھ سکتے ہو، تم عربی پڑھ سکتے ہو، تم فارسی پر اصل کتاب کو پڑھ کر تم تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کو اس بات کا جو دعویٰ ہے تم کو بہت، یارے بھائی ملینز میرے سبسکرائبرز ہیں اور اتنے دیکھنے والے ہیں کسی کا یہ، ارے بھائی کیا یہ مسلمہ کذاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کے فالوورز پیدا ہو گئے، وہ بھی ہزاروں، بہت بڑا لشکر اس نے ترتیب دے دیا مسلمہ کذاب. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ حق پر کون ہے، سب جانتے کہ اسلام اور قرآن ہی ہے، لیکن تعداد میں کون زیادہ ہے؟ مسلمان زیادہ ہے دنیا میں، کرسچن کیوں ہے زیادہ؟ قرآن میں نہیں وہ اکثرہم لا یعقلون، کہ اکثریت جو ہے ان کے پاس تو عقل نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا تم یہ سبسکرائبر اور ویوز اور میرے اتنے اور میں وہ میری طرح کوئی یہ نہیں اور یہ، ارے یہ مقبولیت خود ایک فتنہ ہے. بہت زیادہ مقبول ہو جانا تمہارے حق ہونے کی یہ نشانی ہے. بہت سارے بزرگ، بہت سارے جو بالکل یہ شہرت نام و نمود سے بھاگتے تھے، لیکن کام انہوں نے ایسا کر دیا کہ تم کو تو اس کام کی جو ہے نا وہ ہلکی سی جو ہے وہ ہوا بھی نہیں لگی ہے. لیکن تمہاری وہ بکواس اور اس طریقے سے بات کرتا، تمہارے وہ فالوورز بھی سب جاہل ہے نا، جو اصل کتاب تک جن کی رسائی نہیں، فہم سے خالی ہو. ارے بھائی کتابوں کو رٹنے کا نام یہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جو سینے میں ودیت ہوتا ہے، اس نور سے تم خالی ہو. اردو کی کتابیں پڑھتے ہو، اس کو یہ کر کے ادھر کر کے اس کی وہ کرتے ہو. ارے بھائی تم ہو علمی کتابی نمینہ بابی، ارے کیا ہے یہ؟ انہی بابو کی تو کتاب پڑھ کے تم حوالے دے رہے ہو. کس کو بابا کہتے ہو؟ تم بابی کہتے ہو. ارے وہی بابے تو ہیں جن کو ہم لوگ مانتے ہیں، اسی بابے کی کتابیں، اس کو تم پڑھتے ہو، بابے کی کتاب تو لیتے ہو.
لیکن بابے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. وہ تمہاری طرح ہے بلکہ تم سے تو بہت نیچے, تم تو بہت بڑے ہو. یہ کیا ہے تمہارا یہ طرز گفتگو؟ تم کیا ہو؟ تمہارا یہ اگر یہی انداز رہا اور یہ بڑائی اور کبر رہا تو ابلیس تمہیں تو اس منزل تک پہنچا دے گا جہاں تک جو ہے اس نے مرزا قادیانی, عجیب صوف ہے کہ تم بھی مرزا وہ بھی مرزا, تم کو بھی اسی مرزا سے جو ہے نسبت وہ پیدا کر دے گا, تم پر بھی وہی آنے لگے گی اور یہ سب کتابیں کا تم منکر ہو جاؤ, تم کہو گے ہم تو براہ راست اللہ سے جو ہے وہ معاملہ وہ رکھتے ہیں. تو بچو, گستاخی سے بچو, زبان کو لگام لگاؤ. بڑوں کی شان میں کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ تم کیا بول رہے ہو. اور یہ جو اعتراض ہے رسول اللہ اور یہ, اس کے پہلے تم تصوف میں آؤ, اس کے میدان کو پار کرو اور تمہیں تب پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ سب کیا چیزیں ہیں. بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ تم کو تو اس کی ہوا نہیں. تم نے حضرات القدس دیکھو جا کر, تصوف کی بہت سی کتاب, بہت سی چیزیں پڑھی ہیں, تم کہے تو پلے ہی نہیں پڑھی. تم پڑھو گے تو تم تو کہو کہ یہ سب کفر کی باتیں, شرک کی باتیں. ارے بھائی نہیں, تمہارے پر وہ ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا, اس لیے تم کو یہ سب دکھتا نہیں ہے. اگر یہ شرک اور یہ بدعت ہوتا تو بڑے بڑے علماء وہ تصوف کو جو ہے انہوں نے, تم ہی کیوں کہتے ہو, تم سے پہلے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں کہ نہیں, جن کے اوپر دنیا جن کو پر اعتماد کرتی ہے, وہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی تصوف جو ہے وہ شرکیہ عمل ہے اور یہ اس طریقے سے تم کہتے ہو. یہ بات, تمہاری بات ہم کیوں مانے؟ تم نبی ہو, تم رسول ہو, تم کیا ہو بھائی جو تمہاری بات ہم مانے؟ پیر مہر علی شاہ کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے جو مرزا قادیانی کے خلاف, خط نبوت کے خلاف تو یہ کیا اور کہا کہ بس اس چیز سے اس کا دفاع کیا, کتاب کا حوالہ, جس کو بھی بس تم لے کر جو ہے وہ بس اس کو یہ کر دیتے ہو. کوئی مقامات کا کوئی یہ نہیں کہ پیر مہر علی شاہ کو جانتے ہو کیا, کس درجے کے, کوئی درجہ مقام تمہارے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں. تم ہی بڑے ہو, تم ہی بڑے ہو. ابلیس کا جو حال ہوا کہ ابلیس کا کیا معاملہ تھا, کبری کا معاملہ, میں بڑا ہوں, میں کیسے وہ سجدہ کر دوں. تو دیکھو اپنے اندر جھانک کر کے, کہیں اسی مرض میں تم تو گرفتار نہیں ہو گئے ہو, حالانکہ ہے کچھ نہیں تمہارے. کبر تو پیدا ہی اس میں ہوتا ہے, تنا ہوا درخت تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے ہی نہیں. پھلدار درخت تو جھکا ہوا رہتا ہے, تم تو اکڑے ہوئے ہو, تمہارے اندر تو پھل نہیں ہے. اگر پھل ہوتا اور علم واقعی ہوتا, علم والے علم جانتے کہ تمہارے کتنا علم ہے, تم تو جاہلوں کو وہ یہ کر رہے ہو, اس کو بیوقوف بنا رہے ہو. وہ بیچارے کچھ جانتے نہیں, کالج کے لڑکے ہیں ادھر ادھر, ان کو کچھ معلوم, تم کہتے تو ان کو ایک نئی بات محسوس ہوتی ہے. ارے بھائی جو علم کے سوار ہیں وہ اچھی طرح جانتے کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو, تم کتنی جہالت جو ہے لوگوں میں وہ پھیلا رہے ہو, کہاں جوڑ رہے ہو. ارے بھائی ٹاپک پر اگر بات کرنی, تصوف پر بات کرنی تو کرو. تم ابھی شروع ہوتے ہو تصوف پر, بات کہیں دوسری جگہ لے کے ختم کر دیتے ہو. کوئی نہضی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بولنے کو. تم کس حوالے سے بات کرو گے؟ براہ راست قرآن کو تم مطلب جو ہے وہ تشریح کرو گے, اور تمہاری تشریح جو ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تسلیم کر لیں گے. قرآن کا حوالے بھائی نہیں, ہم تو وہ بھائی تقلید پر چلنے والے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو بھی ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ ہمارے اکابر اہل سنت رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے. جس طریقے سے انہوں نے معنی اخذ کیے ہیں اسی طریقے سے معنی اخذ کر رہا, اپنی منمانی نہیں. اگر آپ اپنی منمانی اس کے اندر ڈالیں تو شیطان اللہ اسی کتاب سے گمراہ کرتا ہے, اور تم جو ہو اس طرف جو ہے جا چکے ہو. بس پھر بھی جو ہے یہ تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے. اپنی زبان کو لیکن لگام دو اور طریقہ سیکھو, تہذیب اور شائستگی سیکھو کہ بات کیسے جو ہے وہ کرنی چاہیے بڑوں کے تعلق سے.